بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ABC کا ٹاک شو۔ میں ہوں آپ کا میزبان بلال مبشر۔ ٹاک اور ٹکر سے مل کر بنتا ہے ٹاکرا، ایک اور نیا ٹاکرا لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ جرنلسٹ ویک کا آج آخری پروگرام ہے اور میری خوش بختی ہے کہ میرے ساتھ ایسے دو منجے ہوئے اور پڑھے لکھے صحافی موجود ہیں جن کے ساتھ عام روٹین میں بات کر کے بہت مزہ آتا ہے، گفتگو کرنے کا مزہ آتا ہے اور ان کی گفتگو سننے کا مزہ آتا ہے۔ ان کی فیس بک کی وال کو دیکھیں تو ان کی فیس بک کو پڑھنے کا مزہ آتا ہے۔ میرے شہر کے جتنے بھی سیاستدان ہیں، چاہے کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا ان کے جتنے بھی ماننے والے کارکن ہیں، ان کی ہمیشہ ہی کوشش رہتی ہے کہ ان اشخاص کی وال کو وزٹ کیا جائے اور جو بھی وہ پوسٹ لگاتے ہیں وہ تمام پارٹی کی طرف سے پوسٹ ہوتی ہے اور ایسی منجی ہوئی اور پڑھی لکھی پوسٹ ہوتی ہے کہ پڑھتے ہی جو پارٹی کے کارکن ہوتے ہیں ان کے اندر کی فیلنگز اور ہوتی ہے اور جو مخالفین ہوتے ہیں ان کے اندر کی جو مرچیں ہیں وہ اور ہوتی ہیں۔ حالات یکسر ہی چینج ہو جاتے ہیں۔ صحافت کے حوالے سے یہی اصول رہا ہے کہ صحافی کسی بھی پارٹی کا نہیں ہوتا، کسی شخص سے پرسنل محبت تو کر سکتا ہے لیکن یہ کہنا کہ وہ فلاں پارٹی کا ہے یا وہ فلاں پارٹی سے یہ پیسے لیتا ہے یا لفافہ لیتا ہے، یہ ساری بے بنیاد باتیں ہیں۔ خیر کچھ سچائی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم جرنلسٹ ویک منا رہے ہیں اور خراج تحسین پیش کر رہے ہیں پوری دنیا کے ان تمام لوگوں کو، ان تمام صحافیوں کو جو بھی اس شعبے سے وابستہ ہیں اور کسی بھی طریقے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، پاکستان ہو، پاکستان سے باہر ہو، ہم ان تمام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اپنے شہر سانگلہ ہل کے ان تمام صحافیوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو بلا خوف و خطر صحافت کر رہے ہیں اور واقعی صحافت کر رہے ہیں، صحافت کا لبادہ اوڑھ کر عوام کو تنگ نہیں کر رہے۔ ہم ان کو چھوڑ کر، جو تنگ کر رہے ہیں ان کو چھوڑ کر جو صحافت کے لیے اپنی دن رات کوشش کر رہے ہیں، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور اس پروگرام کا مقصد بھی انہی لوگوں کو پروموٹ کرنا ہے، انہی لوگوں کو آگے لے کے آنا ہے۔ چند لوگوں کو ہم آپ کے سامنے لا سکے ہیں اس جرنلسٹ ویک میں، جس کا آج آخری پروگرام ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ویکلی جو ہمارا صحافی ٹاکرا ہوگا اس میں سینئر صحافی وقتاً فوقتاً مختلف پریس کلب سے تشریف لاتے رہیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں، میں جس کا بھی تعارف کراؤں گا وہ کہہ لیں کہ تعارف کے محتاج نہیں ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ اگر ہم بات کریں ایک شخص کی تو ایک سے بڑھ کر دونوں ہی جو اشخاص ہیں میرے لیے محترم ہیں۔ آپ کے سامنے اس وقت موجود ہیں ملک کاشف صاحب۔ السلام علیکم جی، کیا جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے، بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں حافظ عبدالرحمان صاحب، آپ کو بھی جناب خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی بہت شکریہ بلال صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا اور ہمیں اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کا موقع فراہم کیا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ یہ ظاہر سی بات ہے ہم تینوں ہی اسی شعبے سے وابستہ ہیں اور آپ کا بھی مشن یہی ہے کہ حق سچ کی جو بات ہے، جو لیڈران ہیں ان کی بات عوام تک پہنچے، کیونکہ ہر آدمی کی، ہر کارکن کی اپنے لیڈر تک رسائی اتنی عام نہیں جتنی کہ ایک صحافی کی ہوتی ہے۔ صحافی بلا خوف و خطر کسی SHO DSP کے دفتر میں جا سکتا ہے، AC کے دفتر میں جا سکتا ہے، MNA MPA جو الیکٹڈ سلیکٹڈ کوئی بھی ہو، ہر کسی کے پاس کسی بھی وقت جا سکتا ہے، کسی بھی وقت فون کر کے ان سے کوئی بات ہو سکتا ہے، جبکہ ایک عام کارکن یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اتنے کام کرے، اتنی باتیں کرے۔ ہم شروع کریں گے شروع سے ہی۔ شروع بات ہوئی ہماری پچھلے ماہ جب ماہ اپریل میں معاملات گڑبڑ ہوئے۔ اب صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، جو آپ نے دیکھا تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے پاکستان کے جو 22ویں وزیر اعظم کو اتارنا اور پہلے ایسے وزیر اعظم جن کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اتارا گیا ہے، جو سارا سنیری آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ بلال صاحب۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک جمہوری پروسیس ہے، اچھا ہونا چاہیے۔ جی جی دیکھیں عمران خان صاحب 3.5 سال انہوں نے حکومت کی ہے، میرا خیال ہے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کر پائے، ڈلیور کچھ بھی نہیں کر پائے۔ تو دوسری جماعتوں کا حق بنتا ہے، وہ جمہوریت ہے، عوام بھوکے مار رہے ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، جو بھی انہوں نے وعدے کیے ہیں وہ وعدے پورے نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن جو جماعتیں تھیں ان کا یہ رائٹ بنتا تھا کہ عدم اعتماد لے کے آئے۔ صحیح، عدم اعتماد آئی، کامیاب ہوئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے اگر بات کریں، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن چکے ہیں، جو کامیابی کی جو خوشی ہے شہباز شریف صاحب کی، پاکستان مسلم لیگ نون کی، ایز اے جرنلسٹ آپ کیسے ایکسپلین کریں گے؟
देखिए शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, पहले वज़ीर आला रहे हैं जी जी आज जब से वज़ीर आज़म बनी है आपने देखा पूरी रात काम कर ऐसे ही और मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे उम्मीद है 100% मैं यकीन से कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह आपको मौका मिला है, 4-5 माह का मिलता है तो इंशाल्लाह वो डिलीवर करने में बहुत ज़्यादा कामयाब होगी। बिल्कुल ऐसे ही मलिक साहब, अगर खान साहब की बात करें, खान साहब एक ऐसे विजनरी आदमी थे जो बड़ी सोच लेकर बड़ी तकद्दो के बाद 22 साल मुसलसल जदोजहद अपने नज़रिए पे कायम रहकर खैर खामियां तो होती रहती हैं, वज़ीर आज़म बने और फिर 3.5 साल में ज़ाहिर सी बात है कोरोना की वजह से भी और कुछ पहली बार ये पोजीशन मिलने की वजह से भी कुछ खातर खा ड्रिवर नहीं कर पाए। आप कैसे देखते हैं इमरान खान साहब के इस अरसे को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि 22 साल जदोजहद के बाद वो सियासत बने और उन्होंने भरपूर कोशिश भी की। जब उन्होंने इलेक्शन जीता और दीगर पार्टियां उनके साथ मिली और वो वज़ीर आज़म बने, उनकी एक ही ख्वाहिश रही है कि वो इस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करें। जब उनकी हुकूमत आई तो आप सारे जानते भी हैं कि कोरोना भी आ गया, 2 साल तक वो कोरोना के साथ लड़ते रहे और पूरी दुनिया जो थी वो इस कोरोना की वजह से परेशान थी। बहुत सारे ममालिक जो थे वो अफेक्टेड हुए हैं। उन्होंने इस दौरान भी लोगों के लिए जो अपनी खिदमात जारी रखी। मिसाल के तौर पर आप उनका प्रोग्राम देख सकते हैं, एहसास प्रोग्राम, और फिर आप 14,000 रुपये पर मंथ को लोगों को देते रहे। एक मकरूस मुल्क है और फिर भी उनकी कोशिश ये रही है कि ये एक फलाही रियासत इसमें बना। जैसे तो क्योंकि हुकूमतें पिछले सालों से जो पिछले इनसे पहले हुकूमतें थी वो उन लोगों ने तो पहले ही इसको मकरूज कर दिया था। IMF के पास कशकोल लेके वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं गए थे, इससे पहले भी हुकूमतें जाती रही। जैसे तो इसलिए मैं समझता हूँ कि 3.5 साल में महंगाई इतनी हो गई थी, अब लोगों का जो सब्र था ना वो ख़त्म होता जा रहा था, वो बर्दाश्त खत्म होती जा रही। वो चाह रहे थे कि कोई नया चेहरा आ जाए। अब लोग जब जो ही नो कॉन्फिडेंस की तहरीक चली है तो जितने भी उनके मेंबर्स थे उन्होंने वेलकम कहा दूसरी पार्टी को, क्योंकि उनका अपना ग्राफ भी नीचे जा रहा था अपने हल्कों में, तो लोग पसंद नहीं कर रहे थे उनको। तो वो चाह रहे थे कि हमने अगले इलेक्शन में भी विन करके आना है, तो कोशिश फिर इसलिए जो ना वो कॉन्फिडेंस की तहरीक वो कामयाब हो गई। अगर खान साहब जैसे ही बाहर निकले हैं कहते हैं कि उनकी मकबूलियत में और इजाफा हो चुका है, इस बात में कितनी सदाकत है? देखिए ये इस तरह ही है कि किसी खाना आपने बनाया और भी बाद में मेहमान आ जाएं और वो मेहमानों को देना पड़ जाए, वो मज़े करते हैं। मकसद ये है कि हंडिया तो पक गई थी, 5 साल अगर इसे पूरा करने दे देते तो 5 सालों में क्या होना था कि लोग तो खुद दिल बर्दाश्ता हो गए थे। अब खान साहब के पास एक कार्ड है कि मुझे पूरे मतलब 5 साल पूरे करने नहीं दिए गए, अगर मुझे 5 साल देते तो मैं ये कारकर्दगी को बहुत अच्छा दिखा सकता। अच्छा ठीक है। अब हुआ यूं कि क्योंकि उनको टाइम नहीं मिला, उन्होंने कहा मुझे टाइम नहीं दिया पूरा, अब वो ढोल जो था ना वो अब शहबाज शरीफ के गले में डाल दिया गया, बड़ा मुश्किल सा हो गया। ऐसे ही है। क्यों? और बाकी पार्टी जरदारी साहब जो है ना वो बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, अब गाली किसको पड़ रही है? मुस्लिम लीग नून को पड़ रही है। ऐसे ही है। ठीक है। काम महंगाई किसके सर पर जा रही है? मुस्लिम लीग नून के सर पर जा रही है। सही है। लोग उनको गालियां दे रहे हैं। तो मुझे तो ऐसे हालात नजर अब आ रहे हैं कि हो सकता है कि मियाँ साहब वापस आए तो वज़ीर आज़म ना रहे। शहबाज शरीफ साहब लंदन पहुंच चुके हैं, मुलाकात भी हो चुकी है, तस्वीर भी आपने देख ली होगी। आपको क्या लगता है शहबाज शरीफ साहब का वहाँ पे जाने का मकसद क्या हो सकता है? मेरा ख्याल यही है कि नवाज शरीफ साहब वापस आना चाहते हैं। अच्छा। उनके वेलकम के लिए कोई तैयारियां उस हवाले से कोई बातचीत होगी। रही बात कासिम साहब जो फरमा रहे हैं कि इमरान खान साहब ने बहुत कोरोना के दिनों में ये काम किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान ने जितने भी वादे किए हैं वहाँ से तो सारे के सारे वफा नहीं हो सके। उस नंबर 1 उन्होंने बिलियन ट्री की बात की, उसके अलावा जनाब 50 लाख घरों की बात की, नौकरियों की बात की, उसके अलावा बहुत कुछ दिया, कहा जिस पे कभी भी बुरा वो नहीं कर सकते। हाँ, ये जैसा आपका कल का जेल वाला जलसा देखिए, बिल्कुल काम का फ्लाप जैसा, खाली कुर्सी उन्होंने खिताब की है।
हम कराची का और मैं कह रहा हूँ इंशाल्लाह बड़े सुख के साथ कह रहा हूँ, आप मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, जो मर्जी वो कमेंट करें, इस पे उनका राइट बनता है। आने वाले वक्त में इमरान खान मुझे आते नजर नहीं आ रहे, नजर नहीं आ रहा उनके बयानियां मुझे बहुत कमजोर नजर आ रहा है। देखिए डिलीवर करना पड़ता है, मुझे और आपको रोटी की जरूरत है, हम गरीब लोग हैं। देखिए 160 से 500 तक की कीमतें गई हैं, महंगाई किधर गई है? लोकल की बात कर लें, सांगला में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ ना, जो फैसलाबाद रोड बना, बले रोड बना और बले रोड बना, फैसलाबाद रोड बना, वो ऑलरेडी जो ऑन गोइंग स्कीमें थी, कंटिन्यू मनसूबे थे, उनको थोड़ा सा बढ़ाया गया है। ये सारे मुस्लिम लीग नून के मनसूबे थे जनाब। सांगला में अगर काम किया है तो सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया है। जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स पे आप बात कर लें, सारे मुस्लिम लीग नून ने दिए हैं। तहसील हेडक्वार्टर है, THQ अस्पताल आप देखें इसको, इसके अलावा वोकेशनल इंस्टीट्यूट है, टेक्निकल कॉलेजेस हैं, बॉयज डिग्री कॉलेज है, गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, डेवो बस दी है जनाब उनको, और शाह रोड को डेवो बस दी है। जितने भी रोड्स बने हैं 25 साल से बनाए हुए हैं ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सारे मनसूबे हैं। ये बिल्डिंग आपको मिली है बल्दिया की, नादरा ऑफिस मिला है आपको, ये सारे के सारे मनसूबे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं। इसमें कुछ अगर, लेकिन इक़्तिदार भी तो उन्हीं के पास रहा है ना। अगर आप पिछले बार देख लें, पिछली सदी की बात करें तो मुसलसल 3 बार, इस सदी की बात कर लें तो अभी 14वां साल उनको जा रहा है। देखिए इनके अलावा मेरे और आपके लिए अपना घर बनाना बहुत मुश्किल है। ऐसे आप कॉलेज का कभी विजिट करके देखें, डिग्री कॉलेज का जी, अंदर से विजिट करें। टेक्निकल कॉलेज बॉयज है वहां शाहपुर रोड पे, वहां इसका विजिट करके देखें, कितनी खूबसूरत, कितनी बड़ी बिल्डिंग है। MA की क्लासेस यहाँ पर हो रही है, डिग्री कॉलेज दिया सांगला को। ठीक है। आप अफसर साहिब का भी दौरा कभी किया है उनके एरिया का? कभी आपने उनकी सड़कों की हालत, उनकी सुई गैस की हालत? कुछ भी नहीं। पहले 117 का कोई ऐसा गाँव नहीं है यहाँ पर सुई गैस अब नहीं जा रही। मेरे गांव में नहीं है, मेरे गांव के सामने से गुजर के जा रही है। और भी कितने गांव हैं जहाँ देखिए सुई गैस नहीं? चंद रोज कबल आपके गाँव के सारे उधर लोग आए थे, उनकी सारी कमिटमेंट होगी। 18 करोड़ रुपया 117 का भी बड़ा बताया। अब सब मैं थोड़ा सा बताता, जो आज ही हमारे गांव के मलिक राशिद साहब ने मियां जहासन भट्टी साहब को कॉल करके ये बात कंफर्म की है कि क्या सुई गैस के वाले से कोई भी पेशरफ्त हुई है। उनका कहना है कि अभी तक आपके गांव का नाम फाइल में ही नहीं। आप कैसे कह सकते हैं कि जी वो सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो आगे लेके जा रहे हैं? जी मैं बड़े शौक से कह सकता हूँ। देखें वो आंटी ग्रुप से है, उनका कलर तरीके बैग से है, राजस्थान का, ठीक है। हर हुकूमत की एक अपनी पॉलिसी होती है, उन्हें अपने वर्कर को काम रेट करना होता है। उनके जो वर्कर हैं वहां पर आए हैं, उनसे बातचीत होगी। मेरा ख्याल नेक्स्ट मंथ में कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। जी मैं हम सब कुछ कहना चाहूँगा, इसमें कोई शक नहीं है। चौधरी परचेज ताहार के दौरे हुकूमत में जितनी देर वो इक़्तिदार में रहे हैं, हर इक़्तिदार में उन्होंने कुछ ना कुछ इलाके के लिए करवाया है। जी जी, चले वो बड़े पैमाने पे नहीं करवाया, लेकिन छोटे पैमाने पे उन्होंने ज़रूर करवाया। सुई गैस दी इसको, फिर उसके बाद मैं समझता हूँ कि रेस्क्यू 1122 का दफ्तर और यहाँ पे लेके आना एक छोटे से शहर के लिए। जी। बात कर रहे थे ये महंगाई की। बात यह कि हम सब महंगाई जो ना एक आलमी मसला है। आप भी क्योंकि बाहर रहे हैं, आपके बहुत सारे दोस्त बाहर रहते हैं, मैं खुद भी किसी यूरोप मुल्क में रहा हूँ। मैं जब उनसे बात करता हूँ तो वो मुझे बताते हैं कि पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। जी। तो ये महंगाई का रोना जो ना, वो मेरा नहीं ख्याल कि अब अगले सालों में नहीं रुकेगा, ये होता ही रहेगा, इसी तरह होगा। महंगाई हर दौर में होती रही है। आप देखें। चलिए खैर, महंगाई के ऊपर ब्रेक के बाद बात करना, यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर महंगाई से होते हुए हम शहर सांगला हिल की गली मोहल्लों में और सियासत के ईवानों में दाखिल हों। घरेलू शॉपिंग हुई और भी आसान अब आपके शहर सांगला हिल में। दुआ सुपर स्टोर, तमाम जरूरियाती जिंदगी के लिए दरकार अशिया एक ही छत के नीचे दस्तयाब हैं। हर किस्म के मसाला जात, दालें, मशरूब, सरकारी नरक पर अशिया और जनरल स्टोर की तमाम वैरायटी दस्तयाब है। नीद, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए सामान नहायत कम कीमत पर भी दस्तयाब है। आज ही विजिट करें दुआ सुपर स्टोर, हमीद रजामी रोड, निज़ मरकजी जामा मस्जिद सांगला है। राइटर मोहम्मद यासीन,
علی نواز۔ گھریلو شاپنگ ہوئی اور بھی آسان، اب آپ کے شہر سانگلہ ہل میں دعا سپر سٹور۔ تمام ضروریات زندگی کے لیے درکار اشیاء ایک ہی چھت کے نیچے دستیاب ہیں۔ ہر قسم کے مسالہ جات، دالیں، مشروب، سرکاری نرخ پر اشیاء اور جنرل سٹور کی تمام ورائٹی دستیاب ہے۔ عید، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے سامان نہایت کم قیمت پر بھی دستیاب ہے۔ آج ہی وزٹ کریں دعا سپر سٹور، حمید رضامی روڈ، نزد مرکزی جامع مسجد، سانگلہ ہل۔ رائٹر محمد یاسین، علی نواز۔ گھریلو شاپنگ ہوئی اور بھی آسان، اب آپ کے شہر سانگلہ ہل میں دعا سپر سٹور۔ تمام ضروریات زندگی کے لیے درکار اشیاء ایک ہی چھت کے نیچے دستیاب ہیں۔ ہر قسم کے مسالہ جات، دالیں، مشروب، سرکاری نرخ پر اشیاء اور جنرل سٹور کی تمام ورائٹی دستیاب ہے۔ عید، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے سامان نہایت کم قیمت پر بھی دستیاب ہے۔ آج ہی وزٹ کریں دعا سپر سٹور، حمید رضامی روڈ، نزد مرکزی جامع مسجد، سانگلہ ہل۔ رائٹر محمد یاسین، علی نواز۔ گھریلو شاپنگ ہوئی اور بھی آسان، اب آپ کے شہر سانگلہ ہل میں دعا سپر سٹور۔ تمام ضروریات زندگی کے لیے درکار اشیاء ایک ہی چھت کے نیچے دستیاب ہیں۔ ہر قسم کے مسالہ جات، دالیں، مشروب، سرکاری نرخ پر اشیاء اور جنرل سٹور کی تمام ورائٹی دستیاب ہے۔ عید، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے سامان نہایت کم قیمت پر بھی دستیاب ہے۔ آج ہی وزٹ کریں دعا سپر سٹور، حمید رضامی روڈ، نزد مرکزی جامع مسجد، سانگلہ ہل۔ رائٹر محمد یاسین، علی نواز۔ گھریلو شاپنگ ہوئی اور بھی آسان، اب آپ کے شہر سانگلہ ہل میں دعا سپر سٹور۔ تمام ضروریات زندگی کے لیے درکار اشیاء ایک ہی چھت کے نیچے دستیاب ہیں۔ ہر قسم کے مسالہ جات، دالیں، مشروب، سرکاری نرخ پر اشیاء اور جنرل سٹور کی تمام ورائٹی دستیاب ہے۔ عید، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے سامان نہایت کم قیمت پر بھی دستیاب ہے۔ آج ہی وزٹ کریں دعا سپر سٹور، حمید رضامی روڈ۔ جی ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے نہایت ہی خوبصورت موضوع، اور میری نظر میں کافی دیر کے بعد اتنے ٹاک شوز، اتنے ٹاکرے کرنے کے بعد پہلی بار ایسا ماحول مجھے دیکھنے کو ملا میرے شہر کے اندر کہ دو شخص ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہنسی خوشی میں ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہے ہیں، یعنی کہ اپوزٹ بات کر رہے ہیں۔ ایک یا مجھے آئیڈیا نہیں کہ ان کا پلان تھا، پلان ہے یا کس طرح، لیکن ایک مسلم لیگ نون کی طرف ان کا رجحان ہے، ان کا جھکاؤ ہے، دوسرے کا پاکستان عمران خان کی طرف ہے، یعنی کہ پاکستان کے خان عمران خان کی طرف جھکاؤ ہے۔ گفتگو ہو رہی تھی بریک سے پہلے مہنگائی کے حوالے سے، ملک کاشف صاحب مہنگائی کے حوالے سے کہہ رہے تھے، میں ملک صاحب اس سے پہلے کہ آپ مہنگائی کے حوالے سے بات کریں، ایک آج کل جو بات عام ہو رہی ہے، تردید کرنا چاہتا ہوں، میرا کسی کی طرف جھکاؤ نہیں ہے، نہیں ابھی جو جرنلسٹ جو کہ میں مبنی بات کرنا ایسے ہی ہے انشاءاللہ۔ ابھی پوسٹیں آج کل جو چل رہی ہیں، ہم پچھلے دنوں کی بات کر لیں، آپ کی نہیں پوسٹ پہ بھی لگی ہوں گی، وال پہ بھی، ان کی وال پہ بھی لگی ہیں، مہنگائی کے حوالے سے ریٹ بڑھ گئی ہیں۔ جو لوگ ابھی پاکستان تحریک انصاف میں ہیں، ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آج کل ایک ہی فارمولہ چل رہا ہے،
جو خان کو لیڈر کہے وہی صحافی اصلی صحافی ہے، دوسرا وہ لفافہ، جو خان کی ہر برائی کو اچھائی میں گنے وہی صحافی، باقی لفافہ. مطلب ابھی میں بات لمبی کروں ہو جائے گی، لیکن المختصر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ابھی سارے صحافی جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، توبہ نعوذ باللہ. مطلب یہ ان کا لیول ہو چکا ہے ان کا. جب وہ اقتدار میں تھے تو ہم ان کی خبریں لگاتے تھے، پوسٹیں کرتے تھے. جب ایک صحافی کو بات کرتے ہیں تو اس کا جب صحافی کا نام آ جاتا ہے تو پھر ہر شخص جو بھی اس فیلڈ سے منسلک ہے وہ فیل کرتا ہے یار شاید اس نے میرے لیے بات کی ہے یا شاید اس نے میرے لیے بات کی ہے. مہنگائی کے والے سے بات ہو رہی تھی. اس سے پہلے کہ میں آپ کی بات سنوں، جن حافظ صاحب موجود ہیں، حافظ صاحب میں پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا آپ کی نظر میں مہنگائی کیا ہے؟ جناب مہنگائی واقعی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، مہنگائی ہے. دیکھیں عید سے پہلے مرغی کا گوشت مہنگا ہوا، ہم نے اپنے ٹائم میں اس کو کہا، لوگوں کی بات سنی، آگے بڑھایا تاکہ قیمتیں کم ہوں. جس پر ایکشن لیتے ہوئے اسسٹنٹ بھی سامنا نوٹس بھی لیا، جرمانے بھی کیے، مقدمے بھی درج کیے. ٹھیک ہے، ہم کوشش کرتے ہیں اپنے سے. آپ نے جو دوسرا کوشچن کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. دیکھیں بلا تفریق میں سامنے کی شہری ہونے کے ناطے سے بات کر رہا ہوں، جرنلسٹ ہوں. مجھے پاکستان تحریک انصاف کے سٹی جنرل سیکرٹری آصف علی یاسین نے بلایا تو میں بلا تفریق ان کی کال پہ پہنچا. ایسے ہی ہے. میاں ظفر اللہ نے بلایا، میں گیا ہوں. طارق سعید کو منی بھی بات کرنی ہوتی میں گیا ہوں. ملک آدم صاحب کو میں نے 3.5 سال پورے کوریج دی ہے. میری ٹائم لائن آپ چیک کر سکتے ہیں، اخبارات پہ دی ہے، ٹی وی چینل پہ دی ہے. اور اس کے علاوہ طارق محمود باجوہ صاحب نے جب ہمیں کال دی ہے ہم ان کی کال پر بھی گئے ہیں، حاضر ہو گئے ہیں. دیکھیے ہم جرنلسٹ ہیں، ہم کوئی پارٹی نہیں ہے. ہمیں جو بھی بلائے گا ہم جائیں گے. ہم بلا تفریق اپنے شہر کی ترقی کے لیے، تعمیر کے لیے، فلاح کے لیے جو بھی بلائے گا ہم اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے، آگے بھی لے کر جائیں گے. اور ہمارا دوسری بات لفافہ صاحب کی آپ نے بات کی ہے. اگر کسی نے ہمیں لفافہ دیا ہے تو سامنے آگے بات کیوں نہیں کرتے؟ کرے بات. ہم نے آج تک میرا پورا گروپ جو میرا سامنے پریس کا رجسٹرڈ ہے اس کے کسی بھی پرسن نے، کسی بھی نمائندے نے، کسی بھی ممبر نے آج تک کسی سے کوئی پیسہ لیا ہو، کسی ریڑھی والے کو بلیک میل کیا ہو، کسی انتظامیہ کے بندے سے پیسے لیے ہوں تو میرا گریبان پکڑ لے. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، آئے میرے سے سوال کرے آگے کون لفافے دیتا ہے. یہ بہت بڑی سنگین زیادتی ہے. دیکھیں جو بھی اقتدار والی پارٹیاں ہوتی ہیں تمام نیوز چینل ان کو کوریج دیتے ہیں. صحیح ہے، دیتے ہیں. اگر اس پر ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا جائے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے. یا اگر کہیں کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، ہم نے کبھی کسی کی بات نہ سنی ہو. دیکھیں ریڈیا نکلی عمران خان کی کال پر، میرے تمام عمران نے وہاں ریڈیو میں شرکت کی، ان کو کور کیا. سنگین زیادتی ہے. ایسی زبان استعمال کر رہے ہیں، ہم غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو. یہ بہت بڑی زیادتی ہے. ہم سامنا اس طرح کی صحافت، اس طرح کی زبان بندی کے بالکل سخت خلاف ہیں. نہ ہونے دیں گے، نہ ہم اس طرح کی کوئی زبان جو ہے برداشت کرتے ہیں. دیکھیں جب بھی کبھی کسی کو ضرورت پڑ جائے صحافیوں کی، ہم ان کی بات کریں، نیتا لیں، ان کی بات کریں، ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہوئے. یہ کون سا طریقہ ہے جس کو چاہے آپ نے پاپا کہتے ہیں، جس کو چاہے آپ نے کہا گیا نہیں. شہر کی فلاح زیادتی کی انتہا ہوتی ہے. ہمارا گروپ کھڑا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارا گروپ جو ہے کوئی ایک ممبر بھی دعویٰ بھی کر رہے ہیں. مجھے یقین ہے، پورا یقین ہے کہ کوئی بندہ کسی سے لفافہ نہیں لیتا اور نہ کسی نے آج تک دیا. مجھے 4 سال ہو گئے اس میدان میں آئے ہوئے، صحافت کے میدان میں. مجھے کچھ ثابت کر دے کہ میں نے کسی سے 1 روپیہ بھی مانگا ہو. حافظ صاحب ہم بہت محنت کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ کا یہ اسٹوڈیو کتنی محنت کرتے ہیں. آپ اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں، ہم لوگ اپنی جیب سے خرچ کر کے جاتے ہیں. اپنا پیٹرول استعمال کرتے ہیں، اپنا موبائل فون استعمال کرتے ہیں، اپنا انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں. یہ ضروری نہیں اب ہم ایک بندے کے حق میں لکھیں اور دوسرا بندہ ہمارے خلاف ہو جائے. میں 4 دن اگر پوسٹیں لگا رہا ہوں نون لیگ کی اور وہ اچھا کام کر رہی ہے اور تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ ہمیں مطلب گالیاں تک دیتے ہیں. میری پوسٹ پہ آپ دیکھیں مجھے لوگ گالیاں دیتے ہیں. جو حافظ صاحب کو تو میں اکثر چکے ان کے کافی پرانے فرینڈ ہیں نا، ان کی یہ دونوں پارٹیز کی طرف سے ہے. یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ہی کارکن جو ہے نا وہ مطلب بہودہ زبان استعمال کرتے ہیں. دونوں پارٹیز کے ہی لوگ ایسا کرتے ہیں. دیکھنا چاہیے ایک شہر میں رہنا ہے، اگر کوئی بندہ ہمیں بلاتا ہے کانفرنس کے لیے
اور جو وہ بیان کر رہے ہیں ہم نے تو وہی لوگوں تک پہنچانا ہے. جی جی. اب اپنی طرف سے کوئی بات رکھیں تو پھر آپ ہمیں کہیں ہمارا پھر گریبان پکڑیں کہ آپ ذاتی طور پر اوبلائج کر رہے ہیں آپ ہم لوگوں کو. جی جی ایسے ہی. دیکھیں گورنر سرور صاحب ادھر آئے ہیں. جی جی. آپ وہاں پر موجود تھے, آپ نے دیکھا ہے ہم تقریباً 2 گھنٹے پر وہاں پہلے پہنچے ہیں. کس کے لیے؟ ملک اعظم کی رسپیکٹ کے لیے. ہمارا شہر آ رہا ہے, ہمارا بھائی ہے, باقی اس سے کون سی مخالفت ہے؟ دیکھیں ہم نے اس کو رسپیکٹ دی ہے. میاں ظفر اللہ صاحب نے بلایا پڑوس کر کے, ہم گئے. ایسا ہی ہے. شدید گرمی میں بھی ادھر بیٹھے, شدید سردی میں بھی ہم نے برداشت کی. ایسا ہی ہے. کسی سے پوچھ لیں ہمیں کوئی پیسہ نہیں. ہم نے ایک صاف اور شفاف صحافت کو پروموٹ کیا ہے سانگلا میں, اور انشاءاللہ پروموٹ کرتے رہیں گے. سانگلا سے جب سے صدور بنانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے الحمدللہ حافظ عبدالرحمان کا اس میں نام آتا ہے. میرے ہاتھوں کے بہت سارے بنائے ہوئے یہ صدر ہیں. اللہ کی رحمت سے میں کہہ رہا ہوں, جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. جی کافی اور انشاءاللہ صحافت کے لیے بہت سارا سانگلا علم میں کام کیا ہے. جب بھی کسی صحافی کو کوئی پریشانی ہوئی ہے, کوئی مسئلہ بنا ہے, ہم بلا تفریح گئے, ہم نے گروپ نہیں دیکھا وہ کس گروپ کا کس سے تعلق ہے, ہماری بات سنتا نہیں سنتا, اگر اس کا کوئی ایشو ہے ہم نے سالو کرنے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ سانگلا علم میں یہ میرا دور میں دعوت سے پہلے کہہ رہا ہوں, چیلنج کر رہا ہوں, جب بھی سانگلا علم میں پریس کلب بنے گا, جو سانگلا علم پریس کلب رجسٹرڈ ہے, اس کے مرہون میں وہ پریس کلب بنے گا, اور انشاءاللہ ہم بنا کے چھوڑیں گے. یہ ہمارا عزم ہے. جی انشاءاللہ. میاں صاحب عثمان صاحب ساتھ اس حوالے سے گفتگو میں ہو چکی ہے پرسنلی, وہ بھی کافی پر امید ہے, اور تقریباً کافی حد تک کام مکمل ہو چکا ہے. بات آگے نکلی جا رہی ہے. یہ بہت اہم پیغام تھا جو آپ نے جن الفاظ کے ساتھ دیا ہے, آپ نے نہ صرف اپنی بلکہ میری بلکہ ہم سب صحافیوں کی ترجمانی کی ہے تاکہ سب کو پیغام پہنچ جائے. آگے بڑھتے ہیں. ملک صاحب مہنگائی کے بارے سے بات ہو رہی تھی. غریب آدمی کو سڑک بھی چاہیے, اس کو سوئی گیس بھی چاہیے, اس کو سستا پیٹرول بھی چاہیے, اس کو سب کچھ چاہیے, لیکن سب سے زیادہ ضروری جو اس کے لیے ہے نا, جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا, وہ ہے روٹی. اس کے لیے جو دالیں ہیں, گھی ہے, چینی ہے, یہ ساری چیزیں دن با دن ہم اگر دیکھیں, جب آپ چھوٹے تھے تب ریٹ اور تھے چیزوں کے, ابھی ہر دور میں ہی قیمتیں بڑھی ہیں. اگر ہم موازنہ کرنے کی کوشش بھی کریں پچھلے 5 سالہ دور کو اور یہ 3.5 سالہ دور کو, تو ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ ان 3.5 سالوں میں مہنگائی کا وہ لیول بن چکا ہے کہ ہر ایک چیز ڈبل ریٹ سے بھی زیادہ اوپر چلی گئی ہے. آپ کیا کہیں گے عمران خان صاحب کے اس دور میں ہونے والی مہنگائی کے حوالے سے؟ میں نے آپ صاحب آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے یہ کہ یہ صرف عمران خان کی وجہ سے نہیں ہے. دنیا میں معیشت جو ہے نا وہ سکڑ گئی ہے. جی جی. آپ اپنے ملک میں دیکھیں کہ گندم کی جو پیداوار ہے جی جی وہ ہر سال کم ہوتی جا رہی ہے. آٹے کا بحران رہتا ہے. آپ صاحب جو کہہ رہے ہیں, آپ غور کر رہے ہیں بات کو, گندم کی پیداوار کم ہوتی جا رہی ہے. اسی طرح میں آج بازار میں گیا تو بندے سے میں نے بات کی, اس نے کہا جی ہم ہاتھ میں پیسے لے کے بیٹھے ہیں لیکن ہمیں سودا نہیں مل رہا. اچھا. اس کا مطلب ہے کہ جب کسی چیز کی ضرورت ہے لوگ اسے خریدنے کے لیے زیادہ قیمت بھی ادا کرنے کے لیے تیار ہوں گے. صحیح ہے. اب سویا بین اب مختلف جو نا وہ پروڈکٹس میں استعمال کی جاتی ہے, وہ باہر سے آتی ہے. اس کی قیمت جو تھی وہ 90 روپے تھی, آج اس کی قیمت 165 روپے ہے. اچھا. باہر سے آتی ہے. وہ ڈالر جو ہے وہ 191 آج 192 پہ چلا گیا. ہماری جو مارکیٹ ہے وہ ڈالر کے جو نا اچڑوں سے ہوتی ہے. تو اس لیے جب تک ہم ڈالر نہیں نیچے لے کے آئیں گے, جب تک اس ملک میں جی ڈی پی کو نہیں بڑھائیں گے, اس وقت تک مشکل ہے مہنگائی پر قابو پانا. گورنمنٹ جو تھی عمران خان نے بھی کوشش کی ہوگی ڈاؤٹ ہے ابھی تو لیکن وہ نہیں پورا کر سکے, اپنے وعدے وفا نہیں کر سکے. تو اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے حکومت چھوڑی اس لیے تھی کہ ان کے وعدے وفا نہیں ہو رہے تھے. تو چھوڑی تو نہیں, خیر چھڑائی گئی ہے. بلازم میں سارے کا سارا جو بلیم ہے عمران خان کو نہیں لے گا. اچھا. سارے کا سارا بلیم عمران خان کے اوپر نہیں لے گا. دیکھیے ہر پارٹی میں مافیا بیٹھا ہوا ہے. جی جی. ہر پارٹی میں مافیا بیٹھا ہوا ہے. یہ وہ بھی لوگ ہیں گنے چکے جو ہر پارٹی میں جاتے ہیں. جی جی. عمران خان کا جو فاصلہ تھا نا ہمیشہ کے لیے نہر ہونا چاہیے, اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. جو اچھا فیصلہ تھا اس کو. ان لوگوں کو بے نقاب ہونا چاہیے, ان کے چہرے نوچ کر ان کو ننگا کرنا چاہیے, نقاب نوچ لینی چاہیے ان لوگوں کو.
یہ دیکھیں ہمارے ووٹوں سے آگے جا کے ہمیں بیچتے، یہ بہت بڑی بات بیان کی ہمارے ساتھ. دیکھیں مہنگائی کے والے سے آپ بات کر رہے ہیں، سنگرل میں اپنے حصے کی کوئی بھی کسر نہیں چھوڑا مہنگائی کرنے میں. جی جی. اگر کسی کا دو لگتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ میرے سے اگر 10 20 50 روپے بانٹے تو بچا لوں. کسی بھی ملک کی ترقی کا دارومدار اس کی معیشت پہ ہوتا ہے، اور ہماری معیشت زیادہ تر ہے انحصار زراعت پر ہے. زراعت میں ہم خود کتگی ہیں، آپ کو پتہ ہے. جی جی. گندم کی پیداوار کیوں کم ہوئی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مافیا بیٹھا ہوا ہے. فرٹیلائزر تمام جو کمپنی ہیں جو مالک ہیں وہ بھی حکومت میں بیٹھے ہوئے، ریٹ بنانے کے لیے جناب خواہ بلیک میل کر لیتے، بلیک میل کر رہے ہیں کسانوں کو. یہی وجہ کی مہنگائی بڑھ رہی ہے، گورننس کی وجہ سے. گڈ گورننس نہیں ہے، نہ عمران خان کے دور میں تھی، نہ ہی آج پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب ایکسپرٹ بھی ہیں، ٹیم بھی اپنی ہے، لاتعداد ملیں بھی ان کی اپنی ہیں، شوگر ملیں ہوں، فلور ملیں ہوں، اور ان کے جو گروپ کی بات کر لیں تو اگر RTM کی بات کر لیں تو وہ بھی ان کے اپنے ہیں، بہت سارے گروپ ان کے اپنے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مہنگائی کے اوپر کنٹرول اس میں کوئی شک و شبہ کی بات گنجائش نہیں ہے. دیکھیں بات زبان زد عام جو ہوتی ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہوتا ہے. ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ حمزہ شہباز شریف کے جو ہیں وہ جتنے بھی شہر ہیں سارے حمزہ شہباز شریف جب بھی آتے ہیں مہنگائی ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں، ایز اے جرنلسٹ میں کہہ رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی جی. مرغی کا اگر ریٹ بڑھا تو اس میں یہ ملوث ہے. دیکھیے ون ڈش کے خلاف پابندی لگی ہوئی تھی، سر عام ون ڈش کے خلاف ورزی میں ہوتی تھی. ہمیں نہیں پتا، ہم کیوں پوسٹ بیٹھے رہتے ہیں کہ ہر دوسرے بندے سے کے ساتھ ہمارا قوم کے ساتھ ایک مذاق ہے. صحیح پوچھے تو گڈ گورننس نہیں ہے. ہمارے انتظامیہ کے جتنے بھی ادارے اپنے گھر بیٹھ کر اپنی تنخواہ حلال کرنا چاہتی ہیں، اپنے آفس میں بیٹھ کر تنخواہ حلال کرنا چاہتے ہیں. ایسے حلال نہیں ہوتی. کرپشن یہ نہیں ہے کہ کرپشن آپ پیسے ہی دے رہے ہیں تو کوئی کرپشن ہے. کرپشن یہ ہے کہ آپ اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے نہیں کر رہے. کون ہمارے شہر میں ایمانداری کے ساتھ ڈیوٹی کر رہا ہے؟ میں ایمانداری کے ساتھ اگر کوٹے کروں ثابت کروں نا، دوسرے دن یہ سارے انتظامیہ کے بندے بے کار کر سکتا ہوں. کوئی کسی کا کام نہیں ہوتا یہاں. اگر تھوڑا بہت ہوگا انشاءاللہ. یہ دیکھیں ساری دنیا مانتی ہے. تھوڑے دن پہلے شاہ خان فریدی نے بھی کہا ہے کہ بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں شہباز شریف صاحب، کنٹرول کریں گے. آپ کو دیتے ہیں ہر جگہ خود پہنچ جاتی ہے. تجربہ کار ہیں، تجربہ کار ہیں، اس میں بہت زیادہ ایکسپیرینس رکھتے ہیں، کامیاب ہوئے. اب اگر آپ لاہور جاتے ہیں، دیکھیں انہوں نے پلان نہ کیا ہوتا، اگر لاہور کا آج وہاں پر سڑکیں نہ بنی ہوتی، میں اور آپ لاہور میں داخل نہیں ہو سکتے تھے. صحیح ہے، صحیح ہے. یہ پلاننگ کی ہوئی. رہی بات قرضوں کی، آپ نے قرضوں کی پہلے بات کی. قرضے 70 سالہ تاریخ میں اتنے دوسری حکومتوں نے قرضے نہیں لیے جتنے عمران خان صاحب نے لیے. جی جی. مولانا صاحب آپ کی مگر ڈلیور نہیں کیا، ان کے مقابلے میں ڈلیور نہیں کر پائے. وجہ کیا تھی؟ ان کی ٹیم ان کو بلیک میل کرتی، ٹیم ٹھیک نہیں تھی. ان کا جو ایجنڈا تھا پہلے دن سے میں نے یوتھ کو آگے لے کے آنا ہے، وہ اس سے بنا رکھا ہو گیا، اس سے پسند گئے. اس کا نتیجہ آپ کے سامنے تھا، پوچھنا پڑا. مولانا صاحب قرضوں کے حوالے سے، کیونکہ یہ بہت بڑا المیہ بھی رہا ہمارا، ہم قرضے میں ڈوبتے جا رہے ہیں، دنستے جا رہے ہیں، اور حالت زار یہ ہے کہ ہمارے ترقیاتی جو پروجیکٹ ہیں ان کے اوپر کام نہ ہونے کے برابر ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اگر میں بات کو جو کرنے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرے بہت سارے نون لیگ کے دوست ناراض ہو جائیں. گزارش یہ ہے کہ جب آپ کوئی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں پاکستان میں تو ایسا ہونا چاہیے کہ پورا پاکستان اس سے استفادہ حاصل کرے. جی جی. آپ لاہور کے لیے ایک اورنج ٹرین بنا رہے ہیں، اس پہ آپ کم و بیش 220 یا 232 اس کے لگ بھگ خرچہ کر رہے ہیں. اگر وہ اورنج ٹرین کی جگہ اگر آپ پاکستان ریلوے کو پیسے دیتے تو پورے پاکستان میں ریلوے دوڑتی، لوگ سفر کرتے، ان کو دعائیں دیتے. اب ہوا ہی کہ آج سے 2-4 ماہ یا 5 ماہ پرانی بات بتا رہا ہوں، میں نے ٹی وی پہ دیکھا کہ وہ بتا رہے تھے کہ ایک ماہ میں 28 لاکھ ٹکٹ فروخت، 28 لاکھ روپے کے ٹکٹ فروخت کیے گئے، جبکہ بجلی کا خرچ 3 کروڑ روپے آ گیا. اب کیسے کریں؟ ہم نے 2032 تک اس کا سود دینا ہے. کیا وہ عمران خان نے دینا ہے؟ کیا وہ شہباز شریف نے دینا ہے؟ کس نے دینا ہے؟ ہم نے دینا ہے.
اسی لیے مہنگائی بڑھتی ہے، کوئی ایسے منصوبے لگائے جاتے ہیں. آپ دیکھیں پچھلے دوار میں ہمیشہ بڑے منصوبے شروع کیے جاتے ہیں، جہاں سے میں نہیں کہتا کمیشن آپ نے عمران خان کے دور میں سنا کمیشن بنی ہے کسی کی؟ اس کے اوپر تو بہت سارے کیسز ہیں آلریڈی کمیشن کے. دیکھیں آپ کسی اگر کرپشن کی بات کریں تو جتنی اس دور میں کرپشن ہوئی ہے اس سے پہلے تو کبھی بالکل آپ صاحب بات یہ ہے کہ الزام آپ لگائیں، آپ الزام لگا تو عمران خان صاحب نے بھی تو الزام کرنا ثابت جب کریں گے. میں یہ نہیں میں ڈیفینڈ کر رہا ہوں، ابھی تو چور جی جی وہ ان کو کہہ رہے ہیں ثابت نہیں ہوئے. جی لیکن میاں شہباز شریف صاحب کنوکٹڈ ہیں، میاں حمزہ شہباز کنوکٹڈ ہیں، ان پہ فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے. اچھا اس سے پہلے تو آپ کسی کو نہیں نا کہہ سکتے. اس لیے پچھلی حکومتیں عوام کا معذرت کے ساتھ عوام کے بارے میں اتنا نہیں سوچتی تھی جتنا وہ اپنے پیٹ اور اپنی جائیداد کے لیے سوچتی تھی. عوام کے بارے میں نہیں سوچتی. بہت بڑی بات کر دی آپ نے. آپ صاحب نون یعنی کہ مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب کا 3 بار کا اقتدار، شہباز شریف صاحب کا طویل دورانیہ اگر ہم دیکھیں پروجیکٹس جس طرح آپ نے بات کی، ملک صاحب نے بھی بات کی، ان کا کہنا ہے کہ اتنا نہیں سوچا گیا جتنا سوچا جانا چاہیے تھا. عوام کے بارے میں کیا کہیں اس والے صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک قانون کی بالادستی نہ ہو. غریب کے لیے اور قانون ہو، غریب نہیں لاہور ہائی کورٹ کے علاوہ بات کے کر لیے قانون کوئی اور تو ہو. سب کو پتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اسپیشل عمران خان صاحب کا یہ ایجنڈا تھا جب وہ آئے ہیں، ان کا یہ بہت بڑا ایجنڈا تھا. اور اکثر آپ نے جلسے جلوسوں میں یہ بات کرتے تھے کہ مجھے کرپشن فری پاکستان بنانا چاہتے. جی جی صحیح ہے. کیا اس نے کرپشن فری پاکستان بنا لیے؟ قانون کی بالادستی چاہتا ہوں. جی جی. کیا قانون کی بالادستی ہوگی؟ آپ نے دیکھا، میں نے دیکھا، ڈبل کرپشن ہوئی. جی جی ایسے ہی ہے. سب نے دیکھا، سب کے سامنے ساری چیزیں. دیکھیں عوام کہتے ہیں جی جی نواز شریف کے بارے میں اکثر یہ بات کرتے ہیں لوگ کہ وہ کھاتا بھی لگاتا ہے. دیکھیں آپ یہاں سے کراچی جائیں، رحیم یافا جائیں، ننکانہ سے لاہور جائیں، وہ کس کے میک اپ ہو جاتے ہیں؟ کن لوگوں نے کام کیا ہمارے پنجاب میں ہمارے خط کے ساتھ؟ ایک چھوٹی سی بات آپ صاحب یاد، جیسے آپ نے کہا کہ کن کے پروجیکٹ ہیں، اپنے سوالی نشان آگے لگا دیا اس بات کے اختتام پر. بلکہ صاحب معذرت کے ساتھ اگر ان کا دور نہ ہوتا تو پھر کسی نہ کسی نے تو وہ کام کرنے ہی تھے جو انہوں نے نہیں کیے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بات حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ چادر دے کر پاؤں کھانے چاہیے. جی جی دیکھیے عمران خان صاحب کو میں سمجھتا ہوں اتنے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے. عوام ان سے مجوس ہوئی. میں چھوٹی بات، آپ کو پتا ہے عشق محبت سب جوانی سے گزر چکے ہیں. شادی سے پہلے یا عشق محبت یا دوستی پکی ہونے سے پہلے سارے وعدے کرتے ہیں، وفا کوئی نہیں ہوتا. اس تو سیاست میں آنے سے پہلے یہ شہباز شریف صاحب نے تھوڑے دعوے کیے تھے ہم آئیں گے مہنگائی کو اسی ٹائم ختم کر دیں گے. پیٹرول مالا کی کہاں جا رہا ہے کہ مفتی اسماعیل صاحب نے آتے ہی ڈیزل کو پہلے شارٹ کر دیا. ڈالر کی اڑان چیک کریں 180 سے 190 تک چلی گئی. پیاز اور ڈالر کی جو جنگ جاری اور ساری ہے، دعویٰ تو انہوں نے بھی کیا تھا. ان کا مشن یہی تھا کہ مہنگائی مکاؤ مارچ. پھر وزیر اعظم تھا کہ وزیر اعظم کو اس لیے اتارے کہ ہم مہنگائی اس کی وجہ سے ہو رہی ہے. اب خود ہی مہنگائی کر رہے ہیں. 4 سالوں کو اگر آپ 10 دن سے موازنہ کریں گے تو یہ بہت زیادتی ہوگی. ابھی تھوڑے دن ویٹ کریں انشاءاللہ. بہت کتنی دیر ان کے آتے ہی ہمیں تو بجلی کی جو وزارت ہمیں سہنے پڑ رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے. کون کون سے ہمارے وعدہ کیا یا کم 20,000 کی لوڈ شیڈنگ بند ہو جائے. لیکن ایک 20 پاور پلانٹ بنا کے دیکھیں اگر وہ ٹیکنیکل وجہ کی تو جب جانے آخری بیان آپ کو یاد ہے میرا صاحب، آپ کو یاد ہوگا آخری بیان تھا کہ ہم بجلی بند ہو یا نہ ہو ہم ذمہ دار نہیں، ہم لوگ جا رہے ہیں. یہ بھی تو ان کے الفاظ ان کو پتا تھا کہ ہم نے کیا کیا ہوگا. یہ تو تمام حکومتیں کہتی ہیں جب وہ جانے پہ لگتی کہتی ہیں کہ سارے اگلے کے ساتھ جاتی ہیں. آپ کہہ دیکھیں ہم صاحب دیکھیں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کیا. آپ سے بات پتہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اب لوگ جو نا جذباتی تقریریں سنا کر چلے جاتے ہیں. جی جی اب سوشل میڈیا کا دور ہے. جی جی لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں، ہر بات کو سمجھتے ہیں. ایسے ہی ہے. آپ وعدہ کریں گے وفا نہیں کریں گے، لوگ آپ کو سنائیں گے کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، آج ہمارے پاس
कौन सा मुंह लेकर आए। इसलिए सियासतदान भी अब चौकन्ने हो गए हैं, अलर्ट हो गए हैं, वो भी बड़े सोच के बात करते हैं वो। अब अगर वो ऐसे हमें वादे ना दें तो उनको वोट कौन दे। आप देखें सांगला हिल में यूनिवर्सिटी के लिए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने भी यहाँ पे ऐलान किया था यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनेगी, नहीं बनी, कैंपस होना चाहिए, नहीं बनी, ऐसे। ठीक है। और भी बहुत सारे मामला तो हैं, ये तमाम पार्टीज के लोग ऐसे ही करते हैं। ऐसे ही इलाकाई मसाइल के वाले से ब्रेक के बाद बात करें, नाज़रीन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इंशाल्लाह इक़्तिदार तोशा खाना के वाले से और बाजवा वर्सेस बर्जीस, या जब दोनों का आपस में इत्तेहाद था तो फिर कितने काम हुए, और फिर मियां जाहसन भट्टी और बर्जिस्तार के इत्तेहाद में कितने काम हुए, और फिर माजी में मलक मुनीर के साथ इत्तेहाद था तब कितने काम हुए, और भी बेशुमार सवाल शामिल होंगे। बल्दिया को हम कभी भी नहीं भूलेंगे, बल्दिया के मामला जो है उसके वाले से भी हाफिज साहब का जो तजिया है, मलक साहब का तजिया, वो भी शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। घरेलू शॉपिंग हुई और भी आसान, अब आपके शहर सांगला हिल में दुआ सुपर स्टोर। तमाम ज़रूरियात जिंदगी के लिए दरकार अशिया एक ही छत के नीचे दस्तयाब हैं। हर किस्म के मसाला जात, दालें, मशरूब, सरकारी नरक पर अशिया और जनरल स्टोर की तमाम वैरायटी दस्तयाब है। नीद, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए सामान नहायत कम कीमत पर भी दस्तयाब है। आज ही विजिट करें दुआ सुपर स्टोर, हमीद रजामी रोड, निज़द मरकजी जामिया मस्जिद सांगला है। राइटर मोहम्मद यासीन अली नवाज। घरेलू शॉपिंग हुई और भी आसान, अब आपके शहर सांगला हिल में दुआ सुपर स्टोर। तमाम ज़रूरियात जिंदगी के लिए दरकार अशिया एक ही छत के नीचे दस्तयाब हैं। हर किस्म के मसाला जात, दालें, मशरूब, सरकारी नरक पर अशिया और जनरल स्टोर की तमाम वैरायटी दस्तयाब है। नीद, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए सामान नहायत कम कीमत पर भी दस्तयाब है। आज ही विजिट करें दुआ सुपर स्टोर, हमीद रजामी रोड, निज़द मरकजी जामिया मस्जिद सांगला है। राइटर मोहम्मद यासीन अली नवाज। घरेलू शॉपिंग हुई और भी आसान, अब आपके शहर सांगला हिल में दुआ सुपर स्टोर। तमाम ज़रूरियात जिंदगी के लिए दरकार अशिया एक ही छत के नीचे दस्तयाब हैं। हर किस्म के मसाला जात, दालें, मशरूब, सरकारी नरक पर अशिया और जनरल स्टोर की तमाम वैरायटी दस्तयाब है। नीद, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए सामान नहायत कम कीमत पर भी दस्तयाब है। आज ही विजिट करें दुआ सुपर स्टोर, हमीद रजामी रोड, निज़द मरकजी जामिया मस्जिद सांगला है। राइटर मोहम्मद यासीन अली नवाज। घरेलू शॉपिंग हुई और भी आसान, अब आपके शहर सांगला हिल में दुआ सुपर स्टोर। तमाम ज़रूरियात जिंदगी के लिए दरकार अशिया एक ही छत के नीचे दस्तयाब हैं। हर किस्म के मसाला जात, दालें, मशरूब, सरकारी नरक पर अशिया और जनरल स्टोर की तमाम वैरायटी दस्तयाब है। नीद, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए सामान नहायत कम कीमत पर भी दस्तयाब है। आज ही विजिट करें दुआ सुपर स्टोर, हमीद रजामी रोड, निज़द मरकजी जामिया मस्जिद सांगला है। राइटर मोहम्मद यासीन अली नवाज।
گھریلو شاپنگ ہوئی اور بھی آسان، اب آپ کے شہر سانگلا ہل میں دعا سپر سٹور تمام ضروریات زندگی کے لیے درکار اشیاء ایک ہی چھت کے نیچے دستیاب ہیں۔ ہر قسم کے مسالہ جات، دالیں، مشروب، سرکاری نرخ پر اشیاء اور جنرل سٹور کی تمام ورائٹی دستیاب ہے۔ عید، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے سامان نہایت کم قیمت پر بھی دستیاب ہے۔ آج ہی وزٹ کریں دعا سپر سٹور، حمید رضامی روڈ، نزد مرکزی جامع مسجد، سانگلا ہے۔ پروپرائٹر محمد یاسین علی نواز۔ گھریلو شاپنگ ہوئی اور بھی آسان، اب آپ کے شہر سانگلا ہل میں دعا سپر سٹور تمام ضروریات زندگی کے لیے درکار اشیاء ایک ہی چھت کے نیچے دستیاب ہیں۔ ہر قسم کے مسالہ جات، دالیں، مشروب، سرکاری نرخ پر اشیاء اور جنرل سٹور کی تمام ورائٹی دستیاب ہے۔ عید، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے سامان نہایت کم قیمت پر بھی دستیاب ہے۔ آج ہی وزٹ کریں دعا سپر سٹور، حمید رضامی روڈ، نزد مرکزی جامع مسجد، سانگلا ہے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے مہنگائی کے حوالے سے گفتگو جاری و ساری تھی۔ اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کا جانا، شہباز شریف صاحب کا آنا، اور اس حوالے سے گفتگو سخت ترین مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ چونکہ بریک سے پہلے ملک کاشف صاحب نے ایک لفظ کہا، ایک لائن کہی، جس نے میرے لیے جو اگلا پروگرام، اگلا سیشن ہے نا، وہ کافی آسان کر دیا ہے کہ سیاستدان کون سا منہ لے کر، الفاظ کی جو ہے نا اس کی جو گہرائی ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، سیاستدان کون سا منہ لے کر عوام میں جائیں گے یا لوگوں کے پاس ووٹ لینے کے لیے جائیں گے۔ اب صاحب اگر ہم بات کریں اپنے علاقے کے مسائل کی، اپنے علاقے کے جتنے بھی ادوار گزرے ہیں ان کے حوالے سے بات کریں، آپ نے پہلے بھی کہا کہ یہ سارے کام مسلم لیگ نون اور ہمارے حلقے میں مسلم لیگ نون میں زیادہ تر حکومت بلجیز طاہر صاحب کی رہی ہے اور مسلسل وہ جیتتے آ رہے ہیں، تو ہر بڑا پروجیکٹ ان کے ہی نام منسوب ہوتا ہے۔ پھر ایک دور ایسا بھی آیا کہ ہم نے پھر دو لوگوں کو دیکھا، دونوں ہی ایک ہی لیول کے تھے، خیر اوپر نیچے تھے، لیکن ان کا معیار اچھا تھا، ان کی سیاست کا جو رنگ تھا وہ ایک، دونوں ہی پائیدار تھے، طارق محمود باجوہ اور ایک طرف بلجیز طاہر۔ ہم نے وہ دور بھی دیکھا۔ آپ باجوہ صاحب کے دور کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، طارق محمود باجوہ صاحب کا جو دور ہے بڑا سنہری دور ہے۔ دیکھیں، کام کروانے کے لیے کبھی کبھی پش کرنا پڑتا ہے۔ جی وہ تو ہے۔ میں سمجھتا ہوں طارق محمود باجوہ صاحب نے بلجیز طاہر صاحب کے ساتھ مل کر، ان کے قدم پہ قدم رکھ کر ان کے یہ باور کرایا گیا صحیح جی ہمارے حلقہ کو ترقیاتی کاموں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج جو سامنے کا خوبصورت نقشہ آپ کو نظر آتا ہے، بے شک فنڈ پاکستان مسلم لیگ نون کے تھے، جس میں طارق محمود باجوہ صاحب کا بہت بڑا پاسٹر رول رہا ہے۔ صحیح۔ جو آپ نے دوسری بات کی ہے، دیکھیں طارق محمود باجوہ صاحب بہت اچھے ورکر ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ جی جی الیکشن لڑنا، ٹکٹ اپلائی کرنا، یہ ہر بندے کا جمہوری حق ہے۔ جی جی ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، جی جی۔ یہ ہر بندے کا جمہوری حق ہے۔ طارق محمود باجوہ صاحب نے الیکشن لڑا ہے، بہت اچھا لڑا ہے، بہت اچھے ورکر ہیں، کوئی شک و شبہ کی اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ جی جی اس سے پیچھے چلے جائیں، ملک منیر صاحب کا دور بڑا سنہری دور ہے۔ ملک برادران نے سامنے لگے، تحصیل کا قیام دیکھیں، کچہریوں کا قیام دیکھیں۔ ملک اعظم صاحب ہیں، کرنٹلی چیئرمین بیت المال پنجاب رہے ہیں، انہوں نے بھی بہت اچھا کام کیا پنجاب لیول پہ، ہمارے شہر کو متعارف ہے، پرزندے سامنے ہیں۔ اب ہماری اپنی کوئی ان سے بات ہو سکتی؟ جی جی اگر میرٹ پہ بات کی جائے، جی جی ہمارے سامنے کی مٹی کا نام روشن کیا۔ جی جی بلجیز طاہر کی آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں بلجیز طاہر صاحب اس ٹائم اس وقت پارٹی میں ان کا بہت نہیں، بلجیز طاہر کی ہم بات آپ سے نہیں کریں، آپ صرف طارق باجوہ کی بات کریں تو ملک، میں چاہتا ہوں کہ ملک کاشف صاحب بھی بلجیز طاہر صاحب کے حوالے سے کچھ نہ کچھ تو کہیں۔
تو باجوہ صاحب کے حوالے سے کچھ اور کہنا چاہیں گے کیونکہ پھر آگے جا کے سوالات اس سے بھی سخت ہونے والے ہیں؟ جی بالکل طارق باجوہ صاحب کو میں کہہ رہا ہوں اپریشیٹ کر رہا ہوں، چلیے صحیح ہے، تمام پارٹی نے اپنے اپنے حصے کا بہت اچھا کر ٹھیک ہے۔ ملک صاحب جیسے انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب نے بھی پش کیا بلجیز طاہر صاحب کو، جو حکومت بشباش کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں ان کے، انہوں نے کافی حد تک کام کیے۔ اگر ہم بلجیز طاہر صاحب کی بات کرتے ہیں تو جب بھی کبھی وفاق کا نام لکھا جائے گا سیاست میں تو بلجیز طاہر صاحب کا نام ساتھ ہی لکھا جائے گا وفاداری میں، چاہے انہوں نے سیاست میں آنے کا آغاز پاکستان مسلم لیگ نون سے نہیں کیا، پاکستان پیپلز پارٹی سے منتقل ہو کر پھر یہ اس پارٹی میں ہے مسلم لیگ نون میں، لیکن آنے کے بعد وہ دوسری پارٹی میں نہ کبھی گئے ہیں بڑی بڑی پوزیشن کے باوجود۔ بلجیز طاہر صاحب کے دور کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی حافظ صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلجیز طاہر صاحب جو ہیں وہ ایک بہت ہی منجے ہوئے سیاستدان ہیں۔ جی انہوں نے انفرادی طور پر مطلب انفرادی طور پر کسی کو کوئی دوست چلا جاتا ہے انفرادی طور پر وہ نہیں اتنا ان کی طرف توجہ نہیں دیتے جی جتنا کہ وہ اجتماعی طور پر لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ صحیح۔ اب انہوں نے سانگلہ ہل میں کافی کام کروائے ہیں، نمبر 1122 کا میں نے کہا، جی جی کالج کی بلڈنگ بنوا کے دی، جی جی سوئی گیس جو تقریباً آپ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے گاؤں میں نہیں آئی، لیکن چلیں آپ کہہ رہے ہیں 90% لوگوں کو پھر بھی ملی ہے، اپریشیٹ کرتے ہیں جن کو ملی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے لڑکیوں کا کالج، پھر اس کے بعد وہاں پہ ان کے لیے بسز، پھر اسی طرح آج چور کوٹلی میں انہوں نے فرنیچر دے دیا ہے۔ کوشش کرتے ہیں وہ پوری کہ میں اپنے شہر کے لیے کچھ نہ کچھ کروں۔ صحیح۔ اب حافظ صاحب کیونکہ NA 117 ایک بہت بڑا حلقہ ہے، ہم تو 7-8 کلومیٹر کے بعد ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں، ہماری ایکسیس نہیں ہے کہ ہم جا سکیں، اور پھر دوسرا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، شاہ کوٹ ہو جاتا ہے، وہاں کے اپنے صحافی ہیں وہ اپنی صحافت کرتے ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب چودھری بلجیز طاہر صاحب کے ساتھ طارق محمود باجوہ صاحب تھے تو اس دوران دونوں نے مل کر اچھا کام کیا اس شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے، فلاح کے لیے۔ تو جب وہ نہیں تھے تو تب بھی چودھری بلجیز طاہر صاحب جو ہے نا اس شہر کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہے۔ لیکن اس میں ایک میں تنقید ضرور کروں گا کہ وہ بات یہ ہے کہ آج تک لوگ شکایت کرتے ہیں کہ لنکس روڈ آج تک جو ہے نا وہ نہیں بن سکتی۔ نمبر 1 اس میں طارق سعید گھمن صاحب PTI، اب دیکھیں نا فیصل آباد روڈ ہے یہ 35 سال سے ٹوٹا تھا، اب مجھے مطلب میری ایج جو نا وہ 39 کے قریب ہے، آپ دیکھیں کہ 39 میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے اس روڈ کو بنتے ہوئے۔ اب بلے روڈ ہے، اب چودھری بلجیز طاہر صاحب یہ کہتے رہے کہ اس کی میں نے اپروول کروائی ہوئی تھی، لیکن اگر کروائی ہوئی تھی تو 42 مرڑ تک تو بن گیا، آگے کیا تھا؟ آگے بھی تو آپ کوشش کر سکتے تھے، آپ کی حکومت تھی، آپ کیوں خاموش رہے؟ بھائی روڈ کے والے سے بات کی صاحب، تھوڑا سا آپ کو میں ماضی کھنگال میں دیکھتا ہوں، میاں جعفر بھٹی صاحب نے سوال پوچھا میں نے یہی، جب بلے روڈ نہیں بنا تھا، بلے روڈ کیوں نہیں بنا 45 مرڑ سے آگے والے سڑک، انہوں نے کہا کہ طارق محمود باجوہ نے فنڈ کو کھوا دیا ہے، کیونکہ اس دور میں وہ بلجیز طاہر کے ساتھ تھے، پروجیکٹ میں انہوں نے کچھ ٹانگیں لگی۔ یہی سوال پھر میں نے طارق باجوہ صاحب سے انٹرویو میں کہا، جو کہ میرے ہی چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے، دونوں ہی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں فنڈ رکوا سکتا ہوں تو پھر یہ میں نے MP کس کام کے؟ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ طارق سعید گھمن صاحب نے وہاں پر راجہ منصور صاحب کو ساتھ لے کر DC ہمارے اس وقت کے تھے، ملا کر انہوں نے بلے روڈ بنا دیا۔ ابھی سننے میں آیا ہے کہ یہ جو بلے روڈ بنا ہے جو کہ ابھی موجودہ ہے، یہ اس پروجیکٹ کا حصہ نہیں جس پروجیکٹ کو پہ کام ابھی شروع ہوگا، جو کہ انٹرچینج تک جائے گا۔ اس والے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل جی صحیح بات آپ کر رہے ہیں، جو یہ اس پروجیکٹ کا حصہ نہیں ہے، اس کی وہ ڈیزائننگ نہیں ہے، اس کی وہ پلاننگ نہیں ہے۔ اب بلجیز طاہر صاحب کی بات چل رہی ہے انتظامیہ کے ساتھ، ایکسپریس وے انہوں نے PST میں انشاءاللہ ڈلوا دی ہے، اس کا باقاعدہ لیٹر جاری ہو چکا ہے، جو حالیہ بجٹ اس میں آپ کو انشاءاللہ ضرور خوشخبری ملے گی۔ تو اسی پلاننگ کے ساتھ، اسی ڈیزائننگ کے ساتھ یہ تمام روڈ مکمل ہوگا، شاہ کوٹ سے لے کر انٹرچینج تک۔ صحیح ہے۔ یہ دیکھیں سانگلہ میں میاں نواز شریف صاحب آئے ہیں، انہوں نے سانگلہ آپ کو بہت خوبصورت انٹرچینج کی ہے۔
آپ کو یہ رسائی فیصلہ آباد تک، سرگودا تک، لاہور تک، اسلام آباد تک جانے میں آپ کو بہت زیادہ سمجھ لنک چھوڑ کے آپ نے بات کی. جی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پاکستان مسلم لیگ نون کو ان روڈز کو پرائرٹی پہ رکھنا چاہیے. یہ واقعی جتنے بھی انٹرسٹ ہیں ہماری سامنے لگی خستار کے شکار ہے، مثالستان بنا ہوا ہے. خاص طور پر جب ہم نے لاہور جانا ہوتا ہے، ہمیں موٹر وے خانقاہ ڈوگرا جو ہے بہت مشکل انٹرچینج وہ ہمیں زیادہ لنک کرتا ہے، وہ سارا کا سارا ٹوٹا ہوا ہے. سکے کی والا روڈ سارے کا سارا ٹوٹا ہوا ہے. دیکھیں ہم جرنلسٹ ہیں، ہمارا کام ہوتا ہے نشاندہی کرنا. ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کے جو اسٹیک ہولڈر ہیں، طارق باجوہ صاحب ہیں، ملک اعظم صاحب ہیں، برجیز طاہر صاحب ہیں، میاں اعجاز حسین بٹی صاحب ہیں، ان سب کے سامنے یہ سوال رکھا ہے، نشاندہی کی ہے ہم نے کہ یہ کام کرنے والے. دیکھیں آپ سیوریج کی بات کر لیں، مرڈوجا روڈ دیکھ لیں، وہاں پر سال سے پانی جمع کھڑا ہوا ہے. انڈر پاس کی آپ بات کر رہے تھے، انڈر پاس پہ انشاءاللہ بہت جلد کام شروع ہو جائے گا. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ انڈر پاس کی بات کر رہا ہوں. نہیں یقینی ہے کیونکہ یہ الفاظ جو ہے نا آپ نے یقین جو آپ کہہ رہے ہیں. برجیز طاہر صاحب میں ایک کوالٹی ہے، ہر بندے میں، ہر سیاسی لیڈر میں کوئی نہ کوئی کوالٹی ہوتی ہے. اس میں چور صاحب میں ایک کوالٹی ضرور ہے، وہ بات کرتے نہیں جو وہ نہیں کرنی ہوتی. صحیح. قیام جو ہے کیوں لیٹ ہوئے، تخیر کا شکار کیوں ہوئے، آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دور حکومت میں جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے ملک پاکستان کے، تو اس وقت جناب دھرنوں نے انہیں گھیرے رکھا، پھر انہیں جانا پڑا. اس کے بعد جو حکومتی صورت آ رہی وہ آپ کے سامنے، فنڈ روک دیے گئے. اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب صاحب نے یہ فنڈ روک دیے تھے سارے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے یہ کام تخیر کا شکار ہوئے. میں نے باقاعدہ طور پر ایز اے صحافی ہونے کے ناطے، اپنے شہردار ہونے کے ناطے سے میں نے اس کی باقاعدہ پلان دی ہے، ایک نقشہ دیا ہے اپنے موجودہ ایم پی اے کو کہ آپ یہاں سے ایسی نالا بنائیں گے تو سیوریج کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. مسلم ٹاؤن ہے، گارڈن ٹاؤن ہے، چور سکھا کی آبادی ہے، محلہ احمد آباد ہے. یہاں کا پانی اگر آپ گلے باجوے روڈ پہ جا کے وہ سیم میں ڈالنے، گلے باجوے کے پاس سے جو سیم گزرتی ہے اس میں ڈالنے میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس پورے ایریے کا سارا سیوریج کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. میں نے پلان دیا اپنے شہر کی تعمیر و ترقی کی. میں کام تو نہیں کروا سکتا، میں نشاندہی پر نشاندہی کی. صحافی کا کام اگر طارق باجوہ صاحب نے ہم سے کوئی بات کی ہے، کوئی بات پوچھی ہے تو ہم نے ان کو بھی گائیڈ کی ہے. میاں اعجاز حسین بٹی کو گائیڈ کی ہے، برجیز طاہر کو گائیڈ کی ہے، ملک اعظم کو گائیڈ کی ہے. اگر ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، ٹیچنگ سٹاف نہیں ہے، پینے کا صاف پانی نہیں ہے، ہم نے نشاندہی کی. اپنے شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے شب و روز ہم نے ورک کیا ہے اور ان لوگوں کو باور رہا ہے کہ ہمیں بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے. تو میں امید کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ آنے والا وقت جو بجٹ آ رہا ہے اس کے بعد آپ کو بہت سارا ترقیاتی کاموں کا ایک نیا رستہ کھلے گا. معذرت کے ساتھ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ بجٹ سے پہلے ہی حکومت جو ہے نا چلی جائے گی. اچھا ایسے بھی لگا. چلیں اس کے اوپر آپ اینڈ میں بات کریں گے. اب صاحب چونکہ آپ نے وہ دور دیکھا ہوا ہے، مطلب صاحب چونکہ وہ باہر رہ چکے ہیں تو وہ اس لیے میں ان سے بڑا سوال نہیں کرنا چاہوں گا، جبکہ ان کو ان کے نالج میں ہے، علم ہے، لیکن ڈیٹیل میں نہیں ہے. جس طرح میرے معلومات میں بھی اتنی ڈیٹیل نہیں جتنی آپ کے پاس ہے. برجیز طاہر صاحب نے پچھلے 6 صدی میں بھی بہت عرصہ حکومت کی ہے، لیکن اگر ہم موازنہ کریں کاموں کا اتنے زیادہ کام نہیں ہے جو گنوا سکیں، چند کام ہیں. لیکن جیسے ہی طارق باجوہ اور برجیز کا نام جڑنا شروع ہوا، ہم ہر گاؤں، ہر محلہ، ہر جہاں پر بھی شہر بھر میں سکول ہوں، سکول اپ گریڈ ہو رہے ہیں، بلڈنگ بن رہی ہیں، ہاسپٹل ہوں، بلڈنگ بن رہی ہیں. کبھی نادرا دفتر جہاں پہ بن رہا ہے تو وہاں پر اوپر برجیز طاہر کا نام ہے، نیچے طارق باجوہ کا نام ہے. اگر ہم بات کر لیں سپورٹ کے حوالے سے، نوجوانوں کے حوالے سے، تو تقریباً ہر گاؤں میں چند کو ایسے ہوں گے جہاں پہ اسٹیڈیم نہیں بنی، جہاں پہ انہوں نے جا کے اسٹیڈیم بنا کے دیا. پھر انہوں نے کارپیٹ روڈ بھی بنوا کے دے دیے. باجوہ اور برجیز کے دور کو حافظ عبدالرحمان کیسے دیکھتے ہیں؟ جی میں تو ان کو سنہری دور کہوں گا کہ بہت سارے کام ہوئے. ان کے جانے کے بعد نقصان اللہ کا نقصان ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کام بھی بہت سارے ہوئے. دیکھیے جتنے بھی میگا پروجیکٹس ہیں سارے پاکستان مسلم لیگ نون کے منصوبے. ٹھیک ہے، یہ نون لیگ کے ہی منصوبے ہیں نا. میگا پروجیکٹس کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے آج شاہ کوٹ اگر سانگلہ میں گیس آ رہی ہے تو برجیز طاہر کی وجہ سے آپ کو 132 kV کا گریڈ اسٹیشن ملا ہے. آپ کی لوڈ شیڈنگ نہیں یہاں پر ہوتی تو برجیز طاہر کو اس کا کریڈٹ دیتا ہے. جمنیزیم انڈور ہال گیمز دیے ہیں، نئی
नस्ल के लिए जनाब नादरा दिया है, बिल्डिंग नहीं दी है, ये आप देखने क्लॉक टावर चौक आपको खूबसूरत दिया है। ये आपने पिछले दौर में देखा है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ का ये प्रोग्राम चला था, पक्कियां सड़कें सौखे पैंडे, यहाँ से देख लें बलेर रोड से शुरू होकर जनाब अंजलि बघेल सिंह, इसके आगे रामोना शेखा, बीडी भट्टियां तक कारपेट रोड, जी जी मर रोचन से लेकर शाहकोट तक कारपेट रोड, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मसूबी। अगर कुछ काम रह गए हैं उसकी वजह यह है कि हुकूमत नहीं चल सकती, फंड रोक लिए गए। नहीं कहा, हम यहाँ पे मुआवजा कर रहे हैं बाजवा बलचीज के दौर को। उस दौर में क्योंकि आप तो हर एक चीज को बरीकी से जानते हैं, तो मैंने तो चंद देख के नाम लिए हैं जो मुझे फट याद थे। थोड़ा सा डिटेल के साथ मैं चाहता हूँ कि आप हमें बता दें कि उस दौर में कितने काम हुए हैं, क्योंकि फिर अगला जो सवाल है ना बलक साहब का सामना है, बलक साहब इस सवाल आपको जवाब को लाजम सुनिएगा ताकि फिर आप अगला जो अगले सवाल का जवाब दे सकें। सांगल का वीर निजामी रोड आप खुला है, वहां पर ट्रैफिक का अगर रश नहीं होता तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तारिक महमूद बाजवा के दौर में बना। ठीक है, ये देख लें हमीद कमेटी बाजार वाला रोड तारिक महमूद बाजवा के दौर में बना। ठीक है, रेलवे रोड तारिक महमूद बाजवा के दौर में बना। ये आपको सांगला के एंट्री पॉइंट पे जो खूबसूरत सिकंदर आजम चौक है, ये शहीन चौक है, इसके अलावा जनाब घोड़े वाला चौक है, ये सारे तारिक महमूद बाजवा के दौर के काम ठीक है, मिलके किए हैं। जी जी मैं कहता हूँ कि जमहूरियत है वो सियासी लोग हैं, जी। आज वो हरीफ हैं, कल दोस्त हो सकते हैं, सही है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सही बात है। तो उन्होंने काम अपने दौर में बहुत अच्छा किया है। अगर मिलके चलते तो मैं समझता हूँ कि शहर इस वक्त बहुत ज्यादा तरक्की करता। बिल्कुल सही जी। मेरे शहर में इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो कन्वीनियंस का मसला है। हमारे शहर का जो लारी अड्डा है उसकी नीलामी कितने में हो रही है? 4 लाख में। शाहपुर का जो लारी अड्डा है उसकी नीलामी कितने में हो रही है? 2 करोड़।